محفل دونوں مکان کے جہنم میں ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے، اس جہنم سے نکال دے، اس جہنم کی ہولناکیوں سے، آگ سے ہمیں باہر نکال۔ نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، برخلاف اس کے جو ہم عمل کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ہم نے شرک کیا، بدعات کی، رسومات کی ہے، ہم یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ خدا بند عالم کی طرف سے اعلان ہوگا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو زندگانی نہیں دی تھی، ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ، جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، جس میں تم اپنی زندگانی کو سنوار سکتے تھے۔ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، وقت پیغمبر تمہیں ڈرانے کے لیے آئے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین، واعظین، وارثین، علماء اور دیندار طبقوں کی صورت میں تمہارے پاس آئے تھے۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، آج چکو، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اور اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا، زاہد اس عالم کو دستور دیا، منشور دیا، کہیں راہیں دی، کہیں موڑ دیے۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں ہوا ہے کہ خالق کائنات، مالک لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے میں جو قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، وہ 22واں پارہ ہے، اور تقریباً 31 آیات سے لے کر 34 آیت تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقات کا ذکر کیا، یعنی جنتی اور دوزخی لوگوں کا۔ پھر جنت پہ جانے والے، ان کے اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کا ذکر فرمایا کہ جنت پہ کون کون جائیں گے، کیسے لوگ ہوں گے۔ تو اس آیت کا صرف ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد جو اس کی تشریح ہوگی مختصر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے سورہ فاطر کے اندر 31 آیت نمبر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا، ثم أورثنا الكتاب، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، جس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن کریم کا وارث ان لوگوں کو ہم نے بنایا جس کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، جس کو ہم نے چناؤ کیا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا،
جنہیں ہم نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ تین گروہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، جن لوگوں کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا، کتاب عظیم کا وارث بنایا، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، ومنہم مقتصد، اور دوسرا گروہ وہ ہے جن میں بعض لوگ مقتصد، میانہ روی لوگ ہیں، متوسط درمیانہ لوگ ہیں، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، تیسرا گروہ، اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں سبقت کر جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، آگے نکل جانے والے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑے فضل والے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، پہلا گروہ جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، دوسرا گروہ جو درمیانہ لوگ ہیں، میانہ روی والے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرا گروہ جو سبقت کر جانے والے، نیکیوں میں آگے نکل جانے والے۔ خداوند کریم قرآن کریم میں کہہ رہا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑے فضل والے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها، ان کے لیے جنت ہوگی، يدخلونها، جس میں ان کو داخل کیا جائے گا، یہ لوگ جنت پہ داخل ہوں گے، يحلون فيها، جس میں انہیں پہنایا جائے گا، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، وَلُؤْلُؤًا، اور موتیوں سے جڑے کنگن اللہ رب العزت انہیں قرآن کریم میں کہہ رہا ہے انہیں پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جو ہوگا وہ ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا وارث بنایا، جنہیں اللہ نے کتاب عظیم کا وارث بنایا، یہ لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اللہ کی جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، دنیا کی تکلیف سے ہمیں راحت اور سکون میسر کیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار لغفور شکور، بخشنے والا اور قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ اللہ جس نے ہمیں اتارا اپنی جگہ میں، گھر پہ رہنے کے لیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جنت کے بارے میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وہاں پر لا یمسنا فیہا نصب، لوگ جنتی لوگ کہیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور یہاں کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ لوگ تو جنتی لوگ تھے۔ قرآن کریم آگے کافروں کا، جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہتا ہے والذین کفروا لهم نار جہنم، اور جن لوگوں نے انکار کیا، خداوند عالم کی کتاب کا انکار کیا، قرآن عظیم کا انکار کیا،
لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، یہ نہ سمجھا جائے کہ آگ جلا کر ہمیں ختم کر دے گی، پھر ہم ہمیشہ کے لیے خوشی اور راحت اور سکون کے اندر رہیں گے، جیسے یہود کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، صرف گنتی کے دن ہمیں صرف جہنم میں رہنا پڑے گا، جس دن ہم نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، سامری جادوگر کے ہاتھوں سے بنے ہوئے بچڑے کی عبادت کی تھی، بس جتنے دن ہم نے عبادت کی اتنا دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا، لا یقضی علیہم فیموتوا، آگ جلا کر انہیں ختم کر دے گی، فیصلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان پر موت کے فیصلے آج ہونے نہیں کہ یہ مر جائے، ایسا نہیں، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور نہ ان سے جہنم میں عذاب کو کم کیا جائے گا، نہ جہنم کا آگ اور عذاب ان پر ہلکا ہوگا، كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اسی طرح ہم ہر ناشکرا اور ناقدرا کو بدلہ دیتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور یہ جہنمی لوگ انکار کرنے والے کافر چیخیں گے چلائیں گے جہنم میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے، اس جہنم سے نکال دے، اس جہنم کی ہولناکیوں سے آگ سے ہمیں باہر نکال، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، برخلاف اس کے جو ہم عمل کیا کرتے تھے، دنیا میں ہم نے شرک کیا، بدعات کی، رسومات کی ہے، ہم یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے، اے پروردگار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، خدا بند عالم کی طرف سے اعلان ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو زندگانی نہیں دی تھی، ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ، جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، جس میں تم اپنی زندگانی کو سنوار سکتے تھے، من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، وقت پیغمبر تمہیں ڈرانے کے لیے آئے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین، واعظین، وارثین، علماء اور دیندار طبقوں کی صورت میں تمہارے پاس آئے تھے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج چکو ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ان دو طبقات کا ذکر فرما ہے، جہنمی اور جنتی لوگ، اور جنتی ان کے تین گروہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جنت پہ جانے والے کون لوگ ہوں گے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلا گروہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر ظلم کا معنی، اب جو لوگ قرآن کریم صرف قرآن کریم کہتے ہیں ان سے کہیں کہ یہ کیسے طبقہ ہے جو اپنے نفس پر بھی زیادتی کرے، ظلم کرے، اس کے باوجود وہ جنت پہ جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں حدیث رسول کے بعد آپ کو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آئے گا، ضرور قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی اور حدیث کا دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہوگا۔ بات صرف اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں، حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی، قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہم قرآن کریم کو نازل کرنے والے، اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں، تو ان سے کہیں کہ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے،
دیگر اور بھی بہت ساری آیتیں، ان کا مطلب پھر حدیث کے بغیر آپ بیان کر کے دکھائیں، سمجھا کے دکھائیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، ظلم کیا، قرآن کے وارث بھی تھے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی تھے، قرآن پڑھانے والے بھی تھے، سیکھنے سکھانے والے بھی تھے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو بچایا نہیں، قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن خود گناہ سے بچا نہیں، لوگوں کو گمراہ نہیں کیا، لوگوں کو گمراہ نہیں کیا، لیکن خود اس کی بدی جو ہے وہ نیکیوں سے زیادہ تھی، اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ تھے۔ اس لیے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک کام یہ بس لوگوں کو اس نے گمراہ نہیں کیا، خود قرآن پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ گناہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے۔ تو ایسے کے بارے میں مسند احمد حدیث کی کتاب ہے بڑی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے، بخشش کروا دیں گے، لوگوں کو گمراہ نہیں کیا، خود نیکی کرتا تھا مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ دوسرا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، میانہ روی، درمیانے لوگ، یعنی گناہ اور نیکیاں جن کی برابر ہو، دونوں۔ تو فرمائیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں حدیث میں یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب آسانی کے ساتھ لیں گے، یعنی ان کا حساب کتاب بہت آسان اور ہلکا ہوگا۔ اب حساب کتاب اور آسان، جبکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ پوچھ لے، حساب لے لے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ عذاب کے لیے تیار ہے، اللہ کو جواب نہیں دے سکتا۔ 60 سالہ زندگی کا حساب انسان کیسے دے گا؟ ہم تو 60 دن کا بھی حساب نہیں دے سکتے، 60 دن تو 60 گھنٹوں کا بھی ہم حساب اللہ کو نہیں دے سکتے۔ آج یہاں حساب آسان ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا بھی حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے ایک موقع پہ پوچھ لیا کہ آسان حساب ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسو لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے ہٹا کر ایک پردہ فرمائیں گے اور اس شخص کو اس پردے کے اندر لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہوں گے اور وہ بندہ ہوگا، اس کے علاوہ اس پردے کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک چیز گنوائے گا، تم نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں موقع پہ، وہ کہے گا میں نے کیا تھا۔ فلاں گناہ کیا تھا، جی اللہ وہ گناہ بھی کیا تھا۔ وہ ایک ایک گناہ کو سوچے گا اور روئے گا، آنسو بہائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا اور دکھائے گا، کہا اللہ بے شک آپ کی ساری نعمتیں مجھ پر تھیں، تم نے گناہ کیے، لوگوں سے میں نے پردے میں رکھا، چھپا کے رکھا، دیکھ لو آج میں نے بھی ساری مخلوق سے ہٹا کر ایک پردہ اور خیمے کے اندر تمہیں لے کر آیا ہوں، اور یہاں میں ہوں اور تو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ میں اسی لیے لے کر آیا تھا تاکہ تیرے گناہ لوگوں پر آشکارا نہ ہو۔ جا آج تیری مغفرت ہو گئی، تیرا حساب کتاب ہو گیا، جا جنت پہ چلا جائے۔ یہ حساب یسیرا، آسان حساب ہوگا، کسی بندے کو پتا نہیں اس نے کیا گناہ کیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سبقت کرنے والے ہیں، خیرات کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، ان کے بارے میں تو حدیث پاک کے اندر یہاں تک فرمایا کہ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، ان کا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، ڈائریکٹ جنت پہ جائیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑے فضل والے۔ اب جنت پہ جائیں گے کون، جہنم میں جائے گا کون، یہ بھی آج سماعت کر لیں جو آج جمعے کا حصہ ہے، تاکہ ہمارے اندر ایک شوق اور تڑپ اور طلب پیدا ہو کہ ہم بھی جنت پہ جانے والے بن جائیں، اور جہنم کا تذکرہ اس نیت سے ہو کہ جہنم کے ان اعمال سے بچنے والے بن جائیں۔ تو جنت پہ کون لوگ جائے گا؟ سب سے پہلے جو جنت پہ جائے گا
حدیث پاک کے اندر، دیگر بڑی بڑی حدیثوں کے اندر، یہاں تک کہ امام ترمذی نے اپنی حدیث کے اندر لکھا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر لکھا ہے، اور امام ابن حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا ہے، دیگر اور احادیث کی کتابوں میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی ثلاثہ اول ثلاثہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر یہ بات پیش کی گئی کہ سب سے پہلے یدخلون الجنہ، جو جنت پہ داخل ہوں گے وہ 3 شخص ہیں، یعنی 3 لوگ ہیں جن کی نشانیاں ہیں، وہ سب سے پہلے جنت پہ داخل ہوں گے۔ نمبر 1 شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے دین کی بالادستی کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کر پھرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، دریغ نہیں کرتے، جان دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ وہ شہید ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا اور آئے گا تو پورا جہان ایک معطر اور منور ہو جائے گا، انبیاء، اولیاء، صلحاء، زہداء، علماء، ادباء، یہ سارے پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے یہ کون شخص آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میرے راستے پر جان دیے، جام شہادت اس نے نوش کی۔ اور یہاں تک کہ جنت پہ جب داخل ہوگا کندھے پہ، اپنے کندھے پہ یہ تلوار اور بندوق لٹکا کے داخل ہوگا اور چل رہا ہوگا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، ایک جان دے دیتا ہے پوری قوم کو عزت اور جاویدانی مل جاتی ہے۔ پہاڑوں میں یہ لوگ لڑ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہاں عزت کے ساتھ دین کے راستے پر چلنے کی ایک لحاظ سے آسانی میسر ہوئی ہے۔ وہ لوگ وہاں پہاڑوں میں امریکہ اور ان کے گماشتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور یہاں مزے سے دین کی بات کر رہا ہے۔ وہ ان کی پیچھے قربانیاں ہیں۔ اب اے سی دیکھے پورا کمرہ ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے وہ باہر جو گرمائش نکال رہا ہوتا ہے اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی، وہ گرمائش نکال رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمرہ معطر اور منور اور ٹھنڈا کا ہم پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شہید ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرواتا ہے بوقت شہادت، حوریں لپکتی ہے اسے لینے کے لیے۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کتنی قربانیاں اس نے دی ہے، کتنی تکلیف اسے ہو رہی ہے، جسم میں 50 گولیاں اسے لگی ہے، کتنے تیر و تلوار اور خنجر اور نیزے اس کو لگے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا چونٹی کے کاٹنے کے برابر صرف تکلیف ہوتی ہے، وہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت حکیم عارف باللہ حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ شہید کی شہادت کے وقت تکلیف کو یوں سمجھ لو جیسے ایک شخص تکا کھا رہا ہو، بوٹی نوچ رہا ہو، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کتنا اس کو پسینے آ رہے ہیں پیشانی پہ، اور اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، زبان سے بھی آوازیں آ رہی ہے، لیکن آپ اس سے تکا مانگے وہ مکہ مار دے گا، کیوں؟ اسے تکلیف نہیں ہو رہی، اگرچہ اسے تکلیف ہو رہی لیکن اس کے باوجود وہ ٹکا اور بوٹی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہم سمجھ رہے ہوتے شہید بوقت شہادت چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، پورے آسمان پہ آتی ہیں اسے لینے کے لیے۔ جیسے مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی اور انہیں کوئی تکلیف تک نہیں ہوئی، وہ حسن مجازی ہے، اور حسن حقیقی خداوند عالم کا دیدار ہو رہا ہو، آپ بتائیں اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ پھر یہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں سر دھڑ کی بازی لگاتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی دوسرے پارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے راستے پہ جو مارا جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ نے بولنے پر بھی پابندی لگا دی، سوچنے پر بھی پابندی لگا دی، یہ نہ کہو یہ مردہ ہے، اور یہ سوچو بھی نہیں یہ کیسے زندہ ہے، ہمارے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ تو چلتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا،
فرمایا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے اس کو جو زندگی دی ہے وہ دنیا سے کروڑوں ہاں بہتر زندگی ہے. یہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں قربانی دے، یہ سب سے پہلے جنت پہ داخل ہوگا. دوسرے نمبر فرمایا کہ عفیف متعفف. عفیف متعفف، اس کے دو معنی علماء محدثین نے لکھے. ایک معنی تو یہ کہ وہ محتاج، مسکین، فقیر، حاجت مند، ضرورت مند، جو ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا، سائل اور گداگر نہیں بنتا، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے ضرورت مند، حاجت مند، اس کے باوجود وہ اپنے عزت نفس کو داغدار نہیں کرتا، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، اپنی حاجت مندی کو چھپا کے رکھتا ہے. فرمایا ایسا شخص کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت پہ داخل ہونے والوں میں ہوگا. اب یہ نہیں کہ وہ مانگ نہیں رہا تو آپ اس کے ساتھ تعاون بھی نہ کریں، رات کے اندھیرے میں اس کے پاس جائیں، کمیٹی بنائیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو ضرورت مند، حاجت مند ہر اعتبار سے ہیں، اس کے باوجود اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتا، داغدار نہیں کرنا چاہتا، ان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں یہ بھی معلوم نہ ہو صبح اٹھ کر کے میرے پاس فلاں شخص آیا تھا تعاون کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو وہ اور لوگوں کو بتا دے. یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں تعاون کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تھا، میری شناخت اسے ہو جائے، یہ بھی معلوم نہ ہو. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی وہ جوان جو خود پاک دامن ہو، عفیف متعفف، خود پاک دامن ہو اور دوسروں کو بھی پاک دامن بنائے، یعنی خود بھی بے حیائی سے دور رہے، دوسرے کو بھی بے حیائی سے دور رکھے، خود بھی گناہ سے بچے، دوسرے کو بھی گناہ سے بچائے. یہ عفیف متعفف ہے. اب گناہ کی دعوت کوئی خاتون عورت اسے دے دے اور یہ فوراً کہہ دے میں ایسا کام نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کرتا. اللہ سے ڈرو، وقتی لذت حاصل کرو گے، گناہ ہمیشہ سر پر رہے گا، اس کا اجر بدلہ ہمیشہ رہے گا، اس کو چکانا پڑے گا. یا کوئی خاتون کے پیچھے پڑ جائے اور خاتون اسے کہے کہ یہ راستہ بدل دو، یہ راستہ گناہ والا ہے، تم جو کر رہے ہو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ کے کام کی طرف مت آؤ. فرمائیں کہ یہ ایسے نوجوان چاہے مرد ہو یا عورت جو گناہ سے خود بھی بچے، دوسرے کو بھی بچائے، یہ اولین لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. اور یہاں تک فرمایا جو 7 خوش نصیب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عرش کا نصیب کرے گا، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنے والے. یہاں تک کہ خاتون کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے، حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ نے، کہ خاتون اگر اپنی عزت بچاتے ہوئے خودکشی کر لے تو یہ اس کی شہادت ہوگی. اپنی عزت بچاتے ہوئے اپنے آپ کو مار ڈالے تو یہ اس کی شہادت ہوگی. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. عفیف متعفف، فی زمانہ گناہ سے بچنا اور بچانا. دوسرے کو تو چھوڑے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں. موبائل کتنا بڑا گناہ ہے ہمارے ہاتھ میں، 24 گھنٹہ نہیں 26 گھنٹے ہم گناہ اس میں موبائل کے اندر لگے ہوئے، نہ نمازوں کا پتہ، نہ دیگر اور عبادات کا پتہ. ہمارے اعمال کو شیطان کس طرح غارت کر رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. اس لیے نیکی کر لینا آسان ہے، لیکن نیکی اور اعمال کو محفوظ کر کے رکھ لینا یہ بہت مشکل بات ہے. نماز پڑھ لی، عبادات کر لی، باہر نکلے گناہ کے کتنے راستے کھل گئے. آنکھ ہے وہ گناہ کے راستے کی طرف جا رہی ہے، زبان ہے گناہ کے راستے کی طرف چل رہی ہے، کان ہے وہ بھی چل رہے ہیں، ہاتھ پیر ہے وہ بھی. ایک موبائل میں دوست کے ساتھ تعلق ختم، ایک گھر میں بیٹھے ہیں، ماں باپ کا پتہ نہیں، بہن بھائی کا پتہ نہیں، بیٹوں کا پتہ نہیں، اولاد کا پتہ نہیں، سارے گھر میں موبائل لیے ہوئے. بیوی ہے تو اس کے ہاتھ پہ موبائل، شوہر خاوند ہے تو اس کے ہاتھ پہ موبائل، بچے ہیں تو وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل. پورے گھر میں ایک سناٹا طاری ہے. یہاں تک کہ ایک ہوٹل میں دیکھا 4 دوست بیٹھے ہیں اور چاروں کے ہاتھ پہ موبائل ہے، کوئی بھی بات نہیں کر رہا. آئے کیوں تھے ہوٹل میں؟
موبائل چلانے کے لیے تو گھر پہ بیٹھ کے چلاتے، یعنی دوست کا تعلق ختم. کیا گفتگو ہوگی، کیا لوگ تھے وہ قدیم زمانوں میں کہ دوست کو ایک پیغام دیا کرتا تھا. آج وہ پیغام موبائل کی صورت. موبائل نے ساری زندگی انسان کی تباہ برباد کر دی ہے. نوجوان نسل خاص طور پہ، عباس کہتے ہیں ہم ٹک ٹاک بناتے ہیں، ساری بے حیائی کی اماجگاہ ہے. اور یہاں تک بعض تو کہتے ہیں ہم دینی چیز فارورڈ کرتے ہیں. دینی چیز ٹھیک ہے، دینی چیز، لیکن اس کے اندر تم ایک ٹک ٹاک بناتے ہو تو 10 ٹک ٹاکر کو دیکھتے ہو اور ان کے حرکتوں کو دیکھتے ہو، ان کی بے حیائی کو دیکھتے ہو، ان کی زبان، چال و چلن کو، انداز کو، لباس کو، پوشاک کو دیکھتے ہو، تب جا کے تم ایک ٹک ٹاک بناتے ہو. اور راستے نہیں نیکیوں کے. ایک پارہ پڑھ لو، کسی کو آیت کریمہ یاد کروا دو، آیت الکرسی یاد کروا دو، دعائے قنوت یاد کروا دو، التحیات یاد کروا دو، نیکیوں کے اور بھی راستے اور ذخائر. لیکن ایک ٹک ٹاک کے اندر بیٹھ کر 5 نمازوں کو ہم نے غارت کر دی، عبادات کا سکون اور روح کو ہم نے مسمار کر دیا. قرآن کریم پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا. جو قرآن کریم روح کی غذا ہے اور روح کو ایک تشنگی اور حلاوت ملتی ہے، اس کو ہم نے غارت کر دیا. اور بالکل قرآن کریم میں ہاتھ لگانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. رمضان میں صرف رمضان کی برکت سے ہم قرآن کریم کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، وہ بھی شروع کے 5-6 دن. تو یہ ٹک ٹاک بے حیائی کی اماجگاہ، بے حیائی کا مرکز، بے حیائی کا محور، جو اچھے خاصے اپنے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں. اور ایک ٹک ٹاک بنانے کے لیے 10 اور 20 ٹک ٹاکر کو اور ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر آگے جا کے اپنا کرتوت وہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو اس سے نوجوان نسل خاص طور پر اگر جنت جانا ہے اور قبر کو خوشگوار بنانا ہے، اپنی روح کو تازگی بخشنی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں خیر آباد کرنی پڑے گی. تو عفیف متعفف، یہ سب سے اولین لوگ جنت پہ جانے والے. تیسرا فرمائیں کہ وہ عبد المملوک احسن عبادت اللہ ونصح لموالیہ، اور تیسرا وہ غلام، نوکر، ملازم جو بہترین عبادت بھی کرتا ہے اور مالک اور آقا کی خدمت بھی بہترین خیر خواہی ہمدردی انداز میں کرتا ہے. اب بعض ملازم پیشہ ور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم نہیں ملتا. 12 گھنٹے ٹائم دیا ہوا ہے دکان میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، نماز کے لیے، عبادت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو وہ اپنا حشر سمجھ لیں، کیونکہ یہاں پر تیسرا گروہ جو سب سے پہلے جنت پہ جانے والا غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور اپنے آقا، اپنے حاکم جس کے پاس یہ ملازم ہے اس کی بھی خیر خواہی کر رہا ہے، ہمدردی کر رہا ہے، اس کے پاس بھی کام کر رہا ہے، جی نہیں چھوڑا رہا. تو یہ 3 گروہ جو جنت پہ جانے والے ہیں. اب 3 گروہ جو جہنم میں جانے والے، ان کا مختصر تذکرہ سن لے. صرف ایک تو الدیوس، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلون الجنت ابدا، یہ ہمیشہ جنت پہ جائیں گے نہیں، جہنم میں رہیں گے. الدیوس. نمبر 2 الرجلۃ من النساء، عورتوں میں مرد. اور تیسرا فرمایا مدمن الخمر. صحابہ نے پوچھ لیا مدمن الخمر تو ہمیں پتہ ہے، اما مدمن الخمر فقد عرفناہ، وہ تو ہم جانتے ہیں، شراب پینے والا، مستقل پینے والا، عادی بنانے والا، وہ تو جہنم میں جائے گا نہیں، ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ جو دوسرا ہے کہ الرجلۃ من النساء، عورتوں میں مرد، اس کا معنی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التی تشبہ بالرجال، جو وہ عورتیں جو مردوں کے شانہ بشانہ چلے، مردوں کے چال و چلن اپنائے، مردوں کے مشابہت اختیار کرے. یہ ٹک ٹاک کے اندر تو ساری چیزیں ہو رہی ہے، گفتگو، چال و چلن، انداز، بے حیائی، ہر اعتبار سے. یہ مرد بھی جو عورتوں کے مشابہ اختیار کرے، اس کے اندر وہ بھی داخل ہے. وہ عورتیں جو مردوں کے مشابہ شانہ بشانہ، بالوں کی کٹنگ آپ دیکھ لیں. یہاں تک کہ حج عمرے میں بھی خواتین کو صرف یہاں تک کہ 3 پورے کے تک بال کو کاٹنا ہے. اس کے علاوہ بال کاٹنا عورتوں کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. صرف حج عمرے کے موقع پہ 3 پورے تک ناپ کے باقاعدہ بال کاٹنے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ صحابہ نے پوچھ لیا دیوس، فمت دیوس، دیوس کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر پہ کوئی آئے غیر محرم اور اسے پتہ ہی نہ ہو، وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے. ایسے صحابی ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ روشن خیال ہے، ہم تو آزاد ہیں،
ہماری بچیاں کس کے ساتھ جاتی آتی ہے ہمیں سب پتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے ٹارچر نہیں کیا، ہم نے ان کو آزاد خیال بنایا، ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا کن کے ساتھ جا رہی ہو کن کے ساتھ آ رہی ہو۔ تو یہ ایسے دیوس ہے جو اپنے گھر کے اندر عزت اور چار دیواری کے اندر تک کے معاملات کو محفوظ نہیں کرتے، غیر اجنبی آئے اور اسے سر پر بل تک نہ آئے تو یہ اپنا حشر سمجھ لے۔ الدیوس جہنم میں سب سے پہلے جانے والے ایسے دیوس ہوں گے۔ تو یہ تین طبقہ جنت کا اور تین طبقہ لوگ جو جہنم میں جانے والے، صرف تذکرہ اسی لیے ہوا کہ ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں، جنت اور جنت والے اعمال کی طرف ہم لپکیں اور جہنم والے اعمال سے بچنے کی کوشش ہو۔ آخر میں صرف شکریہ ادا کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو سننے میں آئے کہ الحمدللہ یہاں پر یہ کام روک دیا گیا ہے۔ تو جو بھی آئے تھے مشیر خاص، تو ایک لحاظ سے ان کا بھی شکریہ ہے اگر ذرائع سے جو یہ بات پہنچی ہے کہ یہ کام روک دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ لوہا لوہے کو ہی کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو، یہ قانون دانوں کو ہی کاٹیں گے، بڑے لوگ کو جا کے سدھار سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں، لیکن لوہے کو پکڑنا بھی تو ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں اور ہم سب پورا محلہ جو احتجاج ہم نے کیا، اپنی باتیں آگے تک پہنچائی، حرکت میں آئے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے رہے، یہ ہم نے ایک لحاظ سے لوہے کو پکڑا تھا، تب جا کے یہ حرکت میں آیا، لوہا چلا تو لوہا کٹا۔ لیکن لوہے میں دار بھی ہونا چاہیے، وہ لوہا دار کیسے ہوگا اور ہوا؟ ماں بہنوں کی آہ و بکا اور سسکیاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد، توبہ، اعمال، ان کا رونا دھونا، یہ سب ایک لحاظ سے اس لوہے کے لیے بمنزلہ تیز اور دھار کے رہا ہے جس پر یہ چلا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے اور مرد کلندر مرد آہن بن کر ان ظالموں حکمرانوں کے سامنے ایک ڈٹ گئے، اور ان کے ڈٹنے کے بعد ہی ہمیں حوصلہ ملا، ہم سب ان کے پیچھے شانہ بشانہ اشارے پر چلے۔ اور میں پیغام دیتا ہوں جن لوگوں کے دلوں میں مولویت کی عزت اور اہمیت نہیں ہے، میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مولویت کیا ہے۔ مولویت یہی ہے قرآن و حدیث کو ماننے کا نام ہے، مولویت یہی ہے قرآن و حدیث اور سنت کے ترجمان کا نام ہے، مولویت عزت کا پیغام دینے کا نام ہے، مولویت پیغام حق سنانے کا نام ہے، مولویت راہ حق دکھلانے کا نام ہے، مولویت عزت نفس کا دفاع کرنے کا نام ہے، مولویت میرے اور آپ کے جان اور اعمال کے محافظ کا نام ہے، مولویت میرے اور آپ کے گھر بار ساز و سامان کے تحفظ کا نام ہے۔ مولوی آج آگے بڑے تھے جنہوں نے ہمارے گھر بار کا ہر اعتبار سے جان دینے کو بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا اور کہا جان بھی دے دیں گے، کتنے خطرات آئے لیکن اس کے باوجود وہ ایک لمحہ آپ کو پیچھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے ہر آواز پر لبیک کہا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے ایک اینٹ کے لیے بھی اور ایک منٹ کے لیے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، یقیناً وہ سارے کے سارے مستحق ہے اور قابل دید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کے وہ لوگ مستحق ہیں۔ بس آگے ایک کام ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہر نماز کے بعد نماز پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد 2 رکعت شکرانہ تو ویسے ہر شخص آج ہی پڑھ لے، اور اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد ہم 7 مرتبہ جو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ جنوبی افریقہ میں بھی جا کے باقاعدہ وہاں پہ حضرت نے تلقین کی ہے، ان لوگوں کو بتلایا کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ شرور کا لفظ جب آپ آئے زبان پر تو آپ نے تصور کرنا ہے ایسے ظالم حکمرانوں سے، اور جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے دین کے بھی دشمن ہے اور ملک کے بھی دشمن ہے، عوام کے بھی دشمن ہے، اور پریشان کرنا ان کا مسکنہ بنا ہوا ہے، تو آپ ان کا تصور کریں گے جب یہ لفظ آئے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور باہر نکل کر 7 مرتبہ چپل کو زمین پہ مارتے وقت ان کا تصور کرنا، یہ ایک لحاظ سے روحانی موت ہوگی ان لوگوں کی، اور وہ خود بخود اپنے ہاتھ کو پیچھے کریں گے، ورنہ اللہ فالج کا اٹیک ان کے جسم پر اور نسل پر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال کی طرف بھی توجہ رکھنے کی اور جنت والے اعمال کی
اور جہنم والے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔